بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے خوش آمدید. آج اس انٹرویو کے لیے میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں، اور کیونکہ آج ہم بات کریں گے کراچی کے حوالے سے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ کراچی پاکستان کی ماں ہے، اور تمام لوگوں کو وہ تمام لوگوں کو جگہ دیتی ہے، اور یہاں پہ ہر قوم سے، ہر جگہ سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں رہتے ہیں. تو آج اس انٹرویو میں ایز اے گیسٹ میں یہاں بیٹھوں گا، اور میزبان کوئی اور ہوں گے، اور ہم سنیں گے کراچی کی کہانی کہ کراچی پہلے کس طرح سے تھا اور اب کس طرح سے ہے، پرانا کراچی کس طرح سے تھا، اور کراچی کا جنم کیسے ہوا. تو بڑا ایکسائٹڈ ہوں میں، اور آج کہانی سننے آیا ہوں. تو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا سر رمضان کا. سر آپ نے 2 کتابیں لکھی ہیں، لیاری کی ادھوری کہانی اور لیاری کی انکہی کہانی. میں نے پڑھی ہیں، ایک کتاب میں نے پوری پڑھی ہے، ایک آدھی پڑھی ہے، اور اس میں بہت زیادہ معلومات تھی کراچی کے حوالے سے. ایون لیاری کی ادھوری کہانی تھی، لیکن اس میں کراچی کے جو سٹارٹ ہے اس کے بارے میں لکھا تھا. اور میں ایک بات کہوں گا سر، جب انسان جو ہے نا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی میں آپ سے ملا ہوں تو اس وقت جب تک میں آپ کے ساتھ تھا ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. مطلب ایسا لگتا ہے جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کو وہ کرتے رہنا چاہیے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. تو بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے ملنا. آپ ایک اچھے رہنما ہیں ہمارے لیے، اور مطلب آپ سے صرف ملنا ہی ایک بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ آج آپ نے وقت دیا. بے شکریہ تو باسی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. مطلب آپ جیسے نوجوان جو ہے ہم تک پہنچتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. مطلب یہ ایک واقعی خوشی کی بات ہے کہ آپ تجسس رکھتے ہیں کراچی کے بارے میں، یہاں کی جو ہے لائف اسٹائل کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں، اس میں جو سماجی، سیاسی اور معاشرتی زندگیاں جو گزرتی رہی ہیں اس کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا رجحان ہے کہ آپ کو جاننا چاہیے کہ جس زمین سے ہماری وابستگی ہے وہ کہاں سے مطلب یہ شروع ہوئی اور کیا ہوا. تو کراچی کے بارے میں میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت دلچسپ اسٹوری ہے کراچی کی، بہت دلچسپ ہے. اس میں یہ کہ اول تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کراچی شہر جو بنا ہے وہ اتفاقی بن گیا ہے. اچھا. یہ کوئی منصوبہ نہیں تھا کہ کراچی شہر ہو اور یہاں زندگی ہو. اصل میں کراچی سے چند کلومیٹر اب کی طرف ایک چھوٹی سی بندرگاہ تھی کوڑک کے نام سے. تو وہاں جو ہے بھوجو مل ایک ہندو تاجر تھا، سندھی اسپیکنگ تھے. تو ان کی ایک آبادی تھی، اور وہاں جو ہے یہ جو پورٹ کا کام ہے وہیں ہوتا تھا کوڑک پہ. اور ان کی کشتیاں مطلب ادھر ادھر سب جگہ آتی جاتی تھیں، مطلب ہندوستان سے ہٹ کے بھی، اور جو ہے مشرق جو ہے وسطیٰ یا کہیں اور جو ہے وہاں سے آتی جاتی تھی. تو اچھا کاروبار چل رہا تھا ان کا. لیکن ہوا یہ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہی بندر، کیونکہ ریت کی بھرتی اتنی ہوگی وہاں پہ. تو باہر سے جو آنے والی لانچز تھے یا جہاز تھے یا کشتیاں تھیں ان کے لیے لوڈ ان لوڈنگ بڑا مسئلہ تھا. اچھا. تو وہ زندگی ختم ہو گئی ایک لحاظ سے. تو بھوجمل نے یہ سوچا کہ بھئی یہ اب کیا ہوگا. صحیح. اچھا چلتا ہوا کاروبار اور یہ پوری آبادی. تو انہوں نے اپنے آدمی بھیجے کہ بھئی اور جگہ دیکھو، کوئی سمندر کے کنارے کوئی ہے. تو ان کے جو کھوجی تھے وہ چلتے چلتے پھر یہاں کراچی کی طرف آئے، جس کو ہم کراچی کہتے ہیں آج کل. صحیح. سمندر کے کنارے یہاں ایک چھوٹی سی بستی تھی. الیگزینڈر ایف بیلی ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کراچی یسٹرڈے ٹوڈے. تو ان کے کہنے کے مطابق یہاں 20-25 جھونپڑیاں پہلے سے تھیں. اچھا. مچھیروں کی. اور وہ غریب لوگ تھے، ماہی گیری کرتے تھے. اور اتفاق سے ان کی جو سربراہ تھی وہ ایک بلوچ خاتون تھی. اچھا. جو قلاچ سے آئی تھی. مکران کا علاقہ ہے قلاچ.
وہاں سے آئی تھی، تو اس وجہ سے کراچی کو پہلے کلاچی بھی کہا گیا اس حوالے سے. اور اس کے علاوہ موان طبقہ جو ہے وہ بھی اسی وقت سے جو ہے یہاں آباد تھے، لیکن بہت چھوٹی سی بستی تھی وہ. بھوجو جب وہاں سے جو ہے جب اس کے لوگ یہاں آئے اور یہ جگہ انہوں نے پسند کی، پھر بھوجو نے جو ہے یہ کیا کہ اس پورٹ کو ایسا ایسا ڈیولپ کیا. پھر آبادی بھی وہاں سے شفٹ ہو کے یہاں آ گئی. صحیح ہے. یہاں آ گئی تو پھر ظاہر زندگی رواں دواں ہو گئی، کاروبار چلا لوگوں نے. اچھا یہ جو سائٹ ہے کراچی کی، یہ اپنے لوکیشن کے لحاظ سے کڑک سے بھی زیادہ کامیاب رہی، تو یہاں کاروبار زیادہ وسیع ہوا. اور پھر جب انگریز یہاں آئے تو اس وقت حالات اتنی اچھی نہیں تھے کراچی کی. پورٹ کے علاوہ پورٹ بھی اتنا وسیع نہیں تھا لیکن چل رہا تھا. تو انگریزوں نے یہاں بڑا کام کیا، یہاں مطلب پورٹ کو بہت توسیع دی، پورٹ کی تعمیر کی جدید تقاضوں کے مطابق. اور اس کے بعد سڑکیں بنی، اس کے بعد اچھی اچھی عمارتیں بنی. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے، کے ایم سی کی بلڈنگ ہے، اور بہت سی تاریخی عمارتیں ہیں یہاں پہ. یہ سارے جو ہے انگریزوں کے زمانے سے بن گئی تھی. ابھی تک سر اسی طرح ابھی تک ویسی ہی ہیں. میں خود کے ایم سی میں کام کر چکا ہوں، کراچی میونسپل کارپوریشن میں. اس کی عمارت جو ہے اس طرح بنی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے کلر کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی. اس کو صرف ہر 6 مہینے کے بعد یا سال میں ایک مرتبہ دھونے کی ضرورت ہے بس. ہاں ٹھیک. تو یہ وہ جے پور کی جو ہے اینٹیں ہیں، پتھر ہیں، وہ استعمال کیے گئے ہیں. اور بہت ساری ایسی عمارتیں ہیں، بہت ساری عمارتیں ہیں کراچی کے جو یادگار تاریخی کہی جا سکتی ہیں، وہ سب انگریزوں کے دور میں بنی ہیں. فریر ہال ہے، فریر ہال کی آپ عمارت دیکھیں. یہاں یہ تھیٹر ہوا کرتا تھا، اور یہاں جو ہے کمیونٹی ہال ہوتا تھا، ڈانسنگ ہال، اور سندھ کلب ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی کلفٹن کا جو ہے آپ دیکھیں وہ. تو یہاں کراچی ایک ایسا شہر بن گیا انگریزوں کے زمانے میں کہ یہاں پر جاب اپورچونیٹیز بہت ساری پیدا ہو گئیں. کیونکہ ظاہر ہے تعمیری کام کہیں شروع کریں گے تو وہاں تو کام تو بہت ہوگا نا، لیبر فورس کی ضرورت ہے. صحیح سر. تو پھر ادھر ادھر سے لوگ آنے شروع ہوئے جنہوں نے اس شہر کو آباد کیا. اس میں تاجر بھی تھے، مزدور بھی تھے، اس میں ہر شعبے کے لوگ تھے. تو یہاں جو آبادی ہے لیاری، جس کو کہتے ہیں سب سے پرانی آبادی، بلکہ پہلی آبادی، یہ مکران سے یا ایرانی بلوچستان سے جو بلوچ کمیونٹی ہے وہ یہاں آئی تھی. صحیح. کام کی تلاش میں. تو یہاں جتنے مزدوری کے کام ہوتے تھے وہ سب بلوچ کمیونٹی کرتے تھے. یہاں پورٹ میں کراچی پورٹ جب بنا انگریزوں کے زمانے میں تو زیادہ کام جو ہے وہ بلوچوں کے پاس تھا یا کچیوں کے پاس تھا. کچی کمیونٹی بھی بہت پرانی کمیونٹی ہے. اس کے علاوہ جتنے بلوچ تھے انہوں نے جو ہے یہ سڑکوں کے کام جتنے اس زمانے میں وہ سارے بلوچوں نے کیے. ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بلوچوں کے ہاتھوں میں تھا، اور ہر کام میں جو ہے بلوچوں نے حصہ لیا. اور دیکھیں کراچی کے بنانے میں اگر ہم یہ کہیں کہ صرف بلوچوں نے حصہ لیا تو یہ بھی شاید صحیح بات نہیں ہوگی. بالکل. کیونکہ یہاں ہر کمیونٹی تھی. کراچی کی ایک بڑی خوبی یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ نے کہا نا کہ کراچی جو ہے وہ ماں ہے، تو ماں کی گود میں ہر قسم کے بچے ہیں. سب سے پیار کرتی چلی آ رہی ہے. آپ دیکھیں یہاں ہندوؤں نے اس شہر کو ایک لحاظ سے ایجاد کیا نا. دیکھیں بھوجو نے یا اس کے خاندان نے یہ شہر آباد کیا. اس کے بعد جو ہے پارسی یہاں آئے. جی. اس کے بعد جو ہے یہاں اور کمیونٹی کرسچنس آئے، گوائنس جو کسی زمانے میں صدر میں بڑی آبادی تھی کرسچنس کی، بڑے پیارے لوگ تھے، پرامن لوگ تھے. یہاں بوری طبقہ ہے. یہاں جو ہے آپ دیکھیں ہر کمیونٹی کے مہمن کمیونٹی ہے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد یہاں تجارتی شعبے میں بہت اہم کام کیا. صحیح. سرمایہ لگایا، صنعتیں بنائیں. ہر کمیونٹی نے کراچی کو کچھ نہ کچھ دیا ہے. ہر ایک نے جو ہے اپنا حصہ ڈالا ہے.
آپ دیکھیں پارسیوں کی خدمات آپ دیکھیں، یہ جتنے خیراتی جو کام ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں، یہ لیڈی ڈفرن ہے، یہ جو دوسرے جو ہے بہت سارے اور بھی ہیں، تو یہ پارسیوں کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. ایک تو ہمارے یہاں لیاری میں بھی یہ جو سیمنٹ ہاسپٹل کہلایا جاتا ہے، جی سیمنٹ ہاسپٹل خاردر کے بعد، یہ سب جو ہے جو بعد میں کراچی ہیلتھ ایسوسیشن بنا. اچھا. اس کے علاوہ پارسیوں نے جو ہے آپ دیکھیں جمشید نصروان جی، بہت بڑا نام، جس کو فادر آف کراچی بھی کہتے ہیں، کہ اس نے کراچی کو بنانے میں بڑا کام کیا. ہندو طبقہ ہے، انہوں نے اسکولس بنائے، تعلیمی ادارے بنائے، یہ ڈی جی کالج اور این جے بی اور جتنے یہاں اسکولس تھے سندھی گجراتی زبان کے یا اردو زبان کے، وہ سب ہندوؤں نے بنائے. اور پھر پارٹیشن کے بعد جب وہاں سے جو ہے ہندوستان سے جو ہمارے مہاجر برادری آئی یہاں پہ، تو ان کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے کہ یہ اپنے ساتھ تعلیم لے آئے. تعلیم سے جو ہے دیکھیں ہر ایک نے اپنا حصہ ادا کیا نا. تو اس میں تعلیم کا جو شعبہ تھا وہ شاید اتنے مضبوط پیمانے پہ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر یہاں پر جو ہے جو تعلیمی طبقہ تھا وہ زیادہ ہندو تھے. وہ پارٹیشن کے بعد حالات بیک گراؤنڈ وہ الگ ایک اسٹوری ہے کہ وہ کیوں گئے. وہ یہاں سے شفٹ ہو کے گئے، پھر وہاں سے جو مسلمان آئے وہ سارے کوئی علی گڑھ کا کوئی کا، تو کراچی یونیورسٹی کی تعمیر ہوئی، پھر کالجز بنے، اسکولس بنے. تو تعلیم میں بھی کافی ہم چند قدم اور آگے بڑھ گئے. صحیح. ادب دیکھیں، علم و ادب پہلے بھی تھا یہاں پہ، لیکن وہ زیادہ جو ہے وہی ہندو طبقہ تھا. وہ شفٹ ہو کے گئے، وہ جب خلا جو ہے پھر انہوں نے پٹ کیا جو وہاں سے آئے تھے. اور بڑے بڑے شاعر، ادیب اور آپ سمجھ لیں عالم، اور جو تعلیمی جو پروفیسر قرار حسین، پروفیسر محمود حسین، یہ اس زمانے کے بڑے حکیم سعید صاحب، بہت بڑے بڑے نام ہیں. یہ آئیڈیل تھے ہمارے. تو کراچی ایک ایسا معاشرہ بن گیا جس میں ہر طبقے کو، ہر مذہب کے لوگوں کو یہاں جو ہے زندگی گزارنا آسان ہوا. امن کے ساتھ رہے، بھائی بندی کے ساتھ رہے، بھائی چارے کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کے کام آئے، اور یہ کارواں اسی طرح چلتا رہا. سر میں نے سنا ہے، میں کنفرم کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر اب جو آپ نے بات کی کہ ہر قوم نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں، تو پارسی جو قوم ہے جس کی بڑی خدمات ہے کراچی اور پورے پاکستان میں، کم ہوتی جا رہی ہے کہ اب نہ ہونے کے برابر ہیں. سارے لوگ چلے گئے پاکستان چھوڑ کے. پارسی کے بارے میں ہاں میں نے مطلب ایسا سنا ہے کہ مطلب وہ تعلیم کے حوالے سے زیادہ تھوڑے سے تعلیم پسند لوگ ہیں، تو جو گئے باہر پڑھنے کے لیے وہ واپس نہیں آئے، اور کچھ لوگ یہیں پہ رہ گئے. مطلب ایک کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں سر، پارسی کمیونٹی کی بات کریں کہ مطلب وہ اب کراچی میں پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. بیٹا دیکھیں، صرف پارسی نہیں ہے، آپ کو یہاں کرسچنس بھی نظر نہیں آئیں گے اس تعداد میں جو پہلے تھے. اس میں یہ پھر الگ اسٹوری ہے. اگر آپ پوچھنا چاہیں، آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو جو ہے کراچی کا جو ہے وہ مثبت چہرہ دکھایا. صحیح. کہ کیسے زندگی تھی. بالکل سب خوش تھے، خوشی سے زندگی گزر رہی تھی. جہاں دیکھیں سندھ مدرسہ، آپ دیکھیں سندھیوں، یہ اصل میں کراچی سندھ کا حصہ ہے نا. بالکل سر. یہاں پر جو ہے جو تعلیمی ادارے تھے وہ سارے سندھی جو ہے سندھی زبان میں جو ہے یا تعلیم دی جاتی تھی. اچھا. گجراتی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی، اردو میں بھی تعلیم دی جاتی تھی. تو سندھ مدرسہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جس نے یہاں جو ہے تعلیمی ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ ایک انقلاب لایا. قائد اعظم محمد علی جناح بھی یہیں پڑھے ہوئے ہیں نا. بالکل سر. یہاں پڑھ کے گئے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہم نے جو ہے آپ کو ایک کراچی کی بہت ہی اچھی شکل دکھائی، پرامن اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے. ایکسکیوز می. ہاں جی. اور
پھر آپ ضرور, آپ کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور آئے گا کہ کیوں پھر چلے کیا گئے؟ ہوا. پھر کیا ہوا؟ وہ دیکھیں کسی زمانے میں جنگ اخبار ہم پڑھا کرتے تھے, جی وہ ٹارزن کی واپسی اور یوں کارٹون, وہ مطلب تصویری جو ہے وہ ایک کہانی تھی, تصویر بھی اور کہانی بھی نیچے لکھا ہوتا تھا. تو آخر میں عموماً لکھا تھا پھر کیا ہوا, یہ کل کے اخبار جنگ میں دیکھیں. تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ پھر کیا ہوا, یہ گلدستہ پھولوں کا یہ پھول کیوں بکھر گئے. جی سر. ہاں جی, تو پھر کیا ہوا؟ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو بھی انتظار کرنا پڑے گا ہمارے اگلے ایپیسوڈ کا, اور چینل سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے. کہانی ابھی جاری ہے.